سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ شیطان سے بچے اور شیطان کی تدبیروں پر اللہ کی ہدایت سے غالب ہو اور شیطان کی اغوا کاری پر خبردار رہ کر اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کا سامان کرتا رہے۔ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ جو انسان کو ہر وقت بڑے فتنوں میں ڈالتا ہے اور اس کے فتنوں سے نکلنا ان لوگوں کا مقدر ہے جنہیں اللہ پناہ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا یوں کہیے کہ شیطان کے فتنوں سے بچ نکلنا ان لوگوں کا مقدر ہے جنہیں خود اللہ نے تعوذ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے انہیں اپنی پناہ بخش دی ہے اور شیطان سے پناہ عطا کر دی ہے۔ اللہ کی پناہ میں ہے اور شیطان سے اللہ کی پناہ میں ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اس کو یہ بات باور ہو جانی چاہیے کہ وہ قادر اور قدیر کی پناہ میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ قادر و قدیر کی پناہ میں ہے، قادر فاعل کے وزن پہ ہے اور قدیر فعیل کے وزن پہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی بشارت اور حوصلہ افزائی کی صورت ہے کہ مالک کے ساتھ معرفت کا سلسلہ اس کی صفت قادر کے طور پر ہے تو بھی بڑا امان کا پہلو یقینی ہے، اور اگر مالک کے ساتھ اس کی صفت قدیریت کے تحت تعلق ہے اور معرفت ہے تو بھی بڑی امان اور خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس کی قدرت کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور اس کی قدرت سے کچھ خارج نہیں ہو سکتا۔ بے شک ہاں، جو اس کی ذات اور صفات کے لائق ہے وہ اس کی قدرت سے خارج نہیں، جو اس کی ذات اور صفات اور اس کی شان کے لائق ہے، اور جو اس کی ذات صفات اور شان کے لائق ہی نہیں اس کو اس کی قدرت کے تحت عنوان کرنا اور مبحث کرنا، موضوع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عدم معرفت ہے، اللہ کو نہ پہچاننا ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی قدرت جو ہر حقیقت کو اور کائنات میں تمام ممکنات کو اور ما فوق الامکان کو احاطہ کیے ہوئے اس کے تحت میں جہالت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو اب جہالت کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ بے شک۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں قدرت کاملہ الہیہ پر گفتگو کرتے ہوئے میں کسی مذمت اور عیب پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ بے شک۔ اگر کوئی شخص اللہ کی قدرت کاملہ پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں گمراہی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اس حقیقت پر دلالت ہے کہ یہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں۔ بولیے۔ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ خلق افعال کی بحث میں کسی نوع کو اپنا موضوع کرنا چاہتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شان خداوندی پر ایمان و یقین کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے پہلو کو اس کی ذات و صفات کے تناظر میں موضوع نہ کیا جائے جو اس کی عظمت کے منافی ہے، اس کی شان تنزیہ کے منافی ہے۔ سبحان۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے
کہ میں اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کی جو تخلیقیت ہے اس کے تناظر میں مکھیوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مچھروں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور خنازیر پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور دیگر رذائل پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہیں بنایا اللہ نے ہے، لیکن وہ اللہ کی قدرت پر اگر ایسے پہلو سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ اس کی تکبیر اور اس کی تعظیم کے تحت گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ اس کی ذات کی خفت کے حوالے سے اور اس کی ذات کی عدم معرفت کے حوالے سے اس نے اس موضوع کو چنا ہے، اور اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے آمادہ کلام ہے۔ تو یہ اس کی بدبختی ہے، لیکن اس بات کو سمجھیے کہ خلق افعال اللہ کی شان ہے کہ وہ اس نے افعال بنائے ہیں، چاہے وہ افعال خیر پر دلالت کریں یا شر پر دلالت کریں، ان کا خالق اللہ ہے۔ بولیے، بے شک ان کا خالق اللہ ہے، لیکن کسی شر کا کمانے والا، کسی شر کا بطور فاعل اللہ کی طرف منسوب کر کے ذکر کرنا، یہ اس کی شان تنزیہ کے خلاف ہے، اور وہ اس سے بری اور منزہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ پوچھنا چاہے کہ چور کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، مگر چوری کس نے کی ہے؟ اگر کوئی شخص چور کو بنانے کے تناظر میں چوری کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہے تو یہ اس کے مردہ دل اور اس کے ناکارہ علم اور اس کے معرفت کے پہلوؤں کے سقیم ہو جانے کی دلالت ہے، کیونکہ کسی برائی اور نقص کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہر برائی، نقص اور عیب سے منزہ ہے اور پاک ہے۔ اسی طرح یہ بات اپنے ذہن اور دل میں رکھیں کہ جس شخص کے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اس کے دل اور دماغ سے ضلالت کے اندھیرے کو دور فرما دیتا ہے اور ہدایت کے اجالے کو اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت کے اجالے کی تقدیر سے فیضیاب فرماتا ہے، اسے شیطان کے فتنے سے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمایا ہے، حضرات انبیاء و مرسلین اس کا موضوع نہیں ہے، میں اہل طاعت کی گفتگو کر رہا ہوں، اہل اقتداء کی گفتگو کر رہا ہوں، اور اہل اتباع کی گفتگو کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کو اللہ نے شیطان کے فتنے سے حفاظت عطا کی ہے، ان میں سب سے پہلا دھڑا جو ہے وہ حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کا۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں چلتا۔ اچھا، اس پر کوئی نص ہے؟ ہاں، نص ہے۔ کیا نص ہے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ حضرات افراد اہل بیت کے لیے فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں، ارادہ الہی یہ ہے کہ اللہ تم سے نبی کے گھر والوں رجس کو دور رکھے۔ تو رجس کیا ہے؟ فتنہ شیطان۔ رجس کیا ہے؟ شیطان کا پھسلانا۔ رجس کیا ہے؟ وہ عیب اور نقائص اور پستیاں اور سفلی پہلو جو عبدیت کے منافی ہیں اور تقرب الہی کی منزل سے آدمی کو گرا دیتی ہیں، اسے رجس کہا جاتا ہے۔ بولتے نہیں۔ تو یہ عیب، نقص اور مذمت اور برائی اور یہ ہر طرح کی بیماری پر دلالت کرنے والا پہلو جو ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے حضور کے گھرانے کے لیے فرمایا کہ حضور کے گھر والوں کو ہم نے اپنے ارادے میں شامل فرما کے انہیں رجس سے ہم نے دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔